السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے بامقصد مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ شہباز شریف نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینی عوام کے لیے فوری کارروائی کرے اور ان کا ساتھ دے۔ وزیر اعظم نے امریکی بینکوں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں بنیادی ڈھانچے، توانائی اور زراعت سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان اور نیپال نے دو طرفہ اور علاقائی تعاون کے فروغ کی راہیں تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت مصنوعات اور برآمدات میں اضافے کے لیے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر قومی سلامتی کی وجوہات کے پیش نظر پابندی عائد کی گئی ہے اور یہ آزادی اظہار کو دبانے کی کوشش نہیں ہے۔ جنوبی وزیرستان میں نوجوانوں کے ایک کنونشن میں فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ آج لبنان میں اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 25 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آج سیاحت کا عالمی دن منایا گیا۔ اور پاک فوج کے حوالدار مقبول احمد نے ایران میں ہونے والی باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس چیلنج کی عالمی چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے ایاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے بامقصد مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 79ویں اجلاس میں کہا کہ بھارت اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑے پیمانے پر توسیع دینے میں مصروف ہے، جو خاص طور سے پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے تعینات کی گئی ہیں۔ Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Therefore, to secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN's resolutions and the wishes of the Kashmiri people. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کا جنگی نظریہ ایٹمی ہتھیاروں کے ماحول میں اچانک حملے اور محدود جنگ پر محیط ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا انتہائی فیصلہ کن جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے بغیر سوچے سمجھے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے باہمی تصویراتی طریقہ کار کی پاکستان کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کی قیادت نے اکثر اوقات کنٹرول لائن پار کرنے اور آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو پائیدار امن کے حصول کے لیے 5 اگست 2019 سے اب تک کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لے کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کرنے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں نے استصواب رائے کا حق دیا تاکہ جموں کشمیر کے عوام اپنا بنیادی حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ پاکستان بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا اور اس میں شک نہیں کہ کشمیری عوام کی آزادی کا مقصد پورا ہوگا۔ اقوام متحدہ اور اس کے سیکرٹری جنرل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے نفاذ میں کلیدی کردار ادا کریں گے تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کے حق خود ارادیت کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا مکمل رکن تسلیم کرنے پر بھی زور دیا۔ We must seek a viable, secure, contiguous and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its eternal capital. These goals, Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کا جاری قتل عام فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ وحشیانہ اسرائیلی مظالم کا جمع مردی سے مقابلہ کرنے والے فلسطینیوں کا ساتھ دے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ بے گناہ فلسطینی عوام کا خون ہرگز رائگاں نہیں جائے گا۔ عالمی برادری کو فلسطین کے مسئلے کے دو ریاستی حل کے ذریعے مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم 1967 کی سرحدوں کے مطابق محفوظ، متحد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ 2 سال قبل تباہ کن سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچائی تھی جس کے باعث $30 ارب کا نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، پھر بھی پاکستان نے اس کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی مالی مدد میں $100 ارب سے زائد کے نئے سالانہ ہدف سمیت پائیدار ترقیاتی اہداف اور موسمیاتی اہداف کے حصول کے لیے ترقیاتی شراکت داروں کی جانب سے کیے گئے مدد کے وعدوں کی تکمیل کا خواہاں ہے۔ Pakistan looks forward to fulfillment of commitments made by our development partners to support the achievements of the SDGs and climate goals, including a new annual goal beyond $100 billion in climate finance. وزیر اعظم نے تقریب کے اختتام پر کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اقوام متحدہ کے تمام فورمز پر امن، ترقی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے پابند ہیں اور ہم ان اصولوں کی بنیاد پر عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی بینکوں کو پاکستان میں بنیادی ڈھانچے، توانائی، ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر ممتاز پاکستانی نژاد امریکی بینکرز کے ایک وفد سے گفتگو میں کہی۔ وزیر اعظم نے وفد کو معیشت کو مستحکم کرنے اور پاکستان کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے اپنی حکومت کے اہم اقدامات کے بارے میں بتایا، جن میں ٹیکس کے دائرہ کار کو توسیع دینا، کاروبار میں آسانی اور ریاستی ملکیتی اداروں میں جاری اصلاحات شامل ہیں۔ انہوں نے وفد کو پائیدار مالیاتی لائحہ عمل کے قیام کے بارے میں بتایا جس کے ذریعے حکومت کو سرمایہ کی بین الاقوامی منڈیوں میں گرین اور پائیدار بانڈز کے اجرا کے عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ وفد نے حکومت کی پالیسیوں کو سراہا جو پاکستان میں بڑے پیمانے پر معاشی استحکام کے حصول میں سودمند ثابت ہوئی ہیں۔ وفد نے مصنوعات سازی کے شعبے، خصوصاً چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی کے لیے حکومت سے تعاون کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ اس سے پہلے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر امریکہ پاکستان تجارتی کونسل کے ایک وفد نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان میں تجارت کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے پر توجہ دے رہی ہے اور تجارتی حلقوں کی تجاویز کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ امریکہ پاکستان تجارتی کونسل کے صدر اسپیرانا جلالیان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکی سرمایہ کاری کے لیے ایک پسندیدہ ملک ہے۔ پاکستان اور نیپال نے دو طرفہ علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے نئے مواقع کی تلاش جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے نیپال کے ہم منصب کے پی شرما اولی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کے پی شرما اولی کو نیپال کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے دونوں ملکوں کے درمیان خصوصاً کاروباری، اقتصادی، تجارتی اور سیاحتی شعبوں میں کثیر جہتی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے نیپال کے وزیر اعظم کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات مفید رہی۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ ہم نے پاکستان کے نئے امدادی پروگرام پر بات چیت کی جس سے محصولات، مہنگائی میں کمی، ٹیکس میں شفافیت اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے اصلاحات اور جامع ترقی میں مدد ملے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک میں پائیدار اقتصادی ترقی یقینی بنانے کے لیے برآمدی شعبے کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت مستحکم کرنے کے لیے 8% کی اوسط شرح کے ساتھ پائیدار ترقی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری اور ہر شعبے میں پیداوار میں اضافہ حکومت کی ترجیح ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کی دانش مندانہ پالیسیوں کی بدولت سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کی وجوہات کے باعث سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی عائد ہے. انہوں نے نیو یارک میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پابندی کو اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگانے کی کوشش نہ سمجھا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ پابندی نگراں حکومت کے دور میں عائد کی گئی تھی. وزیر اطلاعات نے کہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی سمیت علیحدگی پسند اور دہشت گرد گروپس ملک کے خلاف یہ پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دہشت گردی سے متعلق اپنی سرگرمیوں کے حوالے سے پوسٹ کرتے ہیں اور انہیں براہ راست نشر کرتے ہیں. وزیر اطلاعات نے کہا کہ دہشت گرد خون ریزی اور بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے اس کی باقاعدہ نگرانی کا طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے. یورپی یونین سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے پاکستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی مد میں 7 لاکھ یورو فراہم کرے گی. یہ امداد زیادہ متاثرہ علاقوں بالخصوص بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کی ضرورت مند افراد کی فوری ضروریات پوری کرنے میں مدد دے گی. یہ اعلان تاہینی تماکوڈا کی جانب سے سامنے آیا جو پاکستان میں یورپی یونین کی انسانی امداد کے پروگراموں کی نگرانی کرتے ہیں. یہ امداد تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ہلال احمر سوسائٹیز کے ذریعے فراہم کی جائیں گی. یہ امداد پاکستان میں انسانی ہمدردی اور قدرتی آفات کے مسائل سے نمٹنے کے لیے رواں سال یورپی یونین کی جانب سے مختص کیے گئے 1 کروڑ 10 لاکھ یورو کے علاوہ ہے. پنجاب میں سرسبز پاکستان مہم اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے زیر اہتمام بھل صفائی کی مہم کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسروں میں انعامات تقسیم کرنے کی اختتامی تقریب ہوئی. مہم کا آغاز اس سال جنوری میں پنجاب میں ہوا جس کے دوران 22,000 میل نظام کی صفائی کا ہدف حاصل کیا گیا. مہم کے دوران 13 سے 14 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے قابل بنایا گیا. جی پی آئی اور لمس نے مصنوعی سیارے اور ڈرونز کے ذریعے اس عمل کی نگرانی کی اور مثبت نتائج کے حصول کے لیے آبپاشی کے محکمے کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کیا. نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد نے کہا ہے کہ حکومت فیصلہ سازی میں نوجوانوں کا کردار بڑھانے کے لیے نوجوانوں کی مشاورتی کونسل قائم کرے گی. انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ قومی یوتھ کونسل پروگرام کے لیے 7 سے 9,000 نوجوانوں نے درخواستیں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ ایڈوائزری کونسل کے لیے 100 نوجوانوں کو منتخب کیا جائے گا. رانا مشہور نے کہا کہ ایڈوائزری کونسل نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے گی تاکہ وہ وزیر اعظم کو غیر جانبدارانہ تجاویز پیش کریں اور نوجوانوں کی ترقی اور حکومتی امور میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں. فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں ایک یوتھ کنونشن کا اہتمام کیا جس کا مقصد علاقے میں نوجوانوں کے روشن مستقبل کے مختلف اقدامات کا جائزہ لینا تھا. مقامی نوجوانوں نے بڑی تعداد میں کنونشن میں شرکت کی. شرکاء نے پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کی قربانیوں کی تعریف کی اور دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ میں اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا. نوجوانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ رہنے کے عزم کا اعادہ کیا. امور کشمیر اور ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے آج کوئٹہ میں کارکنوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 50% سے زائد اشیاء گوادر بندرگاہ سے درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے گوادر میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. گلگت بلتستان کے تعمیرات کے وزیر امجد زیدی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ناردرن ایریاز ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو مستحکم کرنے کے لیے وافر وسائل فراہم کر رہی ہے. انہوں نے اسکردو سے کرمنگ تک نیٹکو کی ہائیسٹ سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ نیٹکو میں 14 نئی اور جدید بسیں شامل کی جا رہی ہیں جس سے خدمات میں مزید بہتری آئے گی. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا ہے کہ وہ حریت رہنماؤں کی رہائی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت اظہار پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی ہیں جس سے مقامی مسلمانوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ کارروائیاں راجوری، پونچھ، ریاسی، کشتواڑ اور ڈوڈا کے اضلاع میں شروع کی گئی ہیں.
دوسری جانب کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 57ویں اجلاس کے موقع پر ایک مباحثے کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کو اجاگر کیا ہے. انہوں نے 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوجیوں کی نگرانی میں جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے نام نہاد انتخابات کی مذمت کی. انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کے بارے میں رپورٹ جاری کرے اور کشمیریوں کے خلاف وحشیانہ اقدامات پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے نگرانی کا ایک مستقل نظام قائم کرے. سعودی عرب نے فلسطین کے مسئلے کے دو ریاستی حل اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر عمل درآمد کے لیے ایک عالمی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم اور ناروے کے اجلاس کے دوران سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کیا. شہزادہ فیصل نے کہا کہ یہ اقدام عرب اور یورپی ممالک کی مشترکہ کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے ایک مستقل منصوبہ ترتیب دینا ہے. دو ریاستی حل پر عمل کے لیے عالمی اتحاد ریاض میں ہونے والے اپنے پہلے اجلاس میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مدد طلب کرے گا. اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے عالمی مطالبات مسترد کرتے ہوئے جاری فضائی بمباری میں آج مزید 25 افراد کو شہید کر دیا. اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 20 سے اب تک 700 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. ادھر آج شمالی غزہ میں ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کے ایک اسکول کی پناہگاہ پر اسرائیل کے فضائی حملے میں مزید 15 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں الاقصی شہداء ہسپتال کی عمارت پر بھی بمباری کی ہے جس میں ایک فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہوئے جبکہ 12 سے زائد خیمے تباہ کر دیے گئے. نیو یارک میں احتجاجی مظاہرین اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کے ہوٹل کے باہر جمع ہو گئے اور ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی. انہوں نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. یہ احتجاج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے موقع پر کیا گیا. آج سیاحت کا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد ثقافتی رابطے بڑھانا، عالمی امن کو فروغ دینا، دنیا کی معیشتوں کو مضبوط بنانا اور سفر اور سیاحت کی اہمیت کا اعتراف کرنا ہے. اس سال دن کا موضوع ہے سیاحت اور امن. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے پیغامات میں ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان میں موجود بے پناہ سیاحتی مواقع سے فائدہ اٹھانے کا عزم ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس گراں قدر تاریخی ورثہ ہے اور جغرافیائی تنوع اور قدیم تہذیبوں کا گہوارہ ہونے کے ناطے یہ سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش ملک ہے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے وفاقی سطح پر ایک ادارہ قائم کرنے پر غور کر رہی ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے میں سیاحت کا فروغ بنیادی توجہ کا محور ہے. احسن اقبال نے ملک میں سیاحت کے شعبے میں وسیع امکانات کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت سیاحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے مسائل پر قابو پانے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی. انہوں نے کہا کہ متعلقہ فریقوں کو سیاحت کے فروغ کے عمل میں بھی شامل کیا جائے جس کا مقصد سیاحت کی صنعت سے اربوں ڈالر کی آمدن حاصل کرنا ہے. اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں. ابھی آپ کو کھیلوں کی خبروں کی طرف لیے چلتے ہیں. پاک فوج کے حوالدار مقبول احمد نے باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس چیلنج کی عالمی چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے. باڈی بلڈنگ کی 78ویں بین الاقوامی چیمپئن شپ میں 128 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. قومی چیمپئن حوالدار مقبول احمد کی کامیابی ملک کے لیے باعث فخر ہے. آج اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کی گراؤنڈ بارش کی وجہ سے گیلی ہونے سے مارکورز اور لائنز کے درمیان ایلیمنیٹر 2 میچ ختم ہونے کے باعث مارکورز کی ٹیم چیمپئنز ون ڈے کپ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. پینتھرز اور مارکورز کے درمیان فائنل اتوار کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلا جائے گا. پاکستان کے مایہ ناز امپائر علیم ڈار پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے جاری سیزن 2024-25 کے ختم ہونے پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے جس کے بعد تقریباً 25 برس پر محیط ان کا کریئر اختتام پذیر ہو جائے گا. علیم ڈار ICC امپائر آف دا ایئر 2009 سے 2011 تک ڈیوڈ شیفر ٹرافی میں 3 مرتبہ جیت چکے ہیں. وہ اس وقت PCB کے ایلیٹ پینل میں شامل ہیں اور ICC کے انٹرنیشنل پینل پر 4 پاکستانی امپائرز میں سے ایک ہیں. علیم ڈار اس وقت تک ریکارڈ 145 ٹیسٹ میچوں، 231 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں، 72 T20، 5 WT20، 181 فرسٹ کلاس میچوں اور 282 لسٹ اے میچوں میں امپائرنگ کے فرائض انجام دے چکے ہیں. پاکستانی اسکواش کھلاڑی عاصم خان اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امریکہ میں شارلوٹ ویلے اوپن اسکواش ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. عاصم خان نے کوارٹر فائنل میں مصر کے 8ویں نمبر پر علی حسین کو 11-3، 11-5 اور 11-9 سے شکست دی.
پاکستانی کوہ پیماؤں سرباز خان اور شہروز کاشف نے چین کے علاقے تبت میں 8,027 میٹر بلند چوٹی شیشا پنگما سر کرنے کی اپنی مہم شروع کر دی ہے۔ سرباز خان کا تعلق ہنزا اور شہروز کاشف کا تعلق لاہور سے ہے، جو دنیا کی 8,000 میٹر سے زائد 13 چوٹیاں پہلے ہی سر کر چکے ہیں۔ ان میں گلگت بلتستان کی 5 چوٹیاں بھی شامل ہیں۔ وہ شیشا پنگما چوٹی سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ پیما ہوں گے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے پاک فوج کا اعزازی کیپٹن بننے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ لندن میں نجی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو میں باکسر عامر خان نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی کھیلوں سے متعلق وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں اس اعزاز سے نوازا گیا، اور اسلام آباد میں جاری 37ویں قومی جونیئر ہاکی چیمپئن شپ میں پاکستان کسٹمز، پولیس اور پنجاب بلیوز نے اپنے اپنے میچ جیت لیے ہیں۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان میں زرعی آلات کی درآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں 105.59% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو 1,76,21,000 رہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ 85,71,000 تھیں۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق زرعی کھادوں کی درآمدات میں 621.85% اور زرعی کیمیکل کی درآمدات میں 4.28% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، تاہم کیڑے مار ادویات کی درآمدات میں 31.91% اور پلاسٹک مواد کی درآمدات میں 12% کمی ہوئی۔ پنجاب کے بورڈ آف ریونیو نے ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے نمائندے مقرر کرنے کے لیے سب رجسٹرار کو اختیارات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ لاہور میں بورڈ کے سینئر ممبر نویل جاوید کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں کوآپریٹو، پرائیویٹ اور ترقیاتی ہاؤسنگ اسکیموں میں اراضی کی منتقلی آن لائن ای رجسٹری سے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ای رجسٹریشن سے عوام کی املاک کے حقوق کا تحفظ یقینی ہوگا۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ گجرات میں تیار کیے جانے والے فرنیچر کی ایک منفرد شناخت ہے اور اس کی صنعت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے فرنیچر ایسوسی ایشن سے کہا کہ وہ فرنیچر کی صنعت کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کرے، حکومت ان پر عمل درآمد کروائے گی۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 365 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 81,292 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 339 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 423 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کے سب سے زیادہ 50 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 439 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 129 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 234 میں کمی، جبکہ 76 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ہیلمارک لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 102.70 روپے کا اضافہ اور سفائر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 40.23 روپے کی کمی ہوئی۔ یہ تھی تجارتی خبریں، اور اب ہیں فن کی دنیا میں۔ معروف پلے بیک سنگر منیر حسین کی آج 29ویں برسی منائی گئی۔ ریڈیو پاکستان آج قومی نشریاتی رابطے پر خبرنامے کے فوری بعد اس حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آج پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلے میں انگلش تھیٹر ڈرامہ وائٹ ریبٹ ریڈ ریبٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ نامور اداکارہ نادیہ جمیل بھی آج تھیٹر ڈرامے میں پرفارم کریں گی۔ میلہ اگلے ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ میلے میں پاکستانی اور بین الاقوامی تھیٹر، موسیقی اور ڈانس گروپوں سے 100 سے زیادہ ثقافتی پرفارمنس پیش کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ
فائن آرٹس کی نمائشیں ہوں گی. کل 450 سے زائد فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. فلسطین، ترکی، بھارت، متحدہ عرب امارات، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، چین، آسٹریلیا، روس، سوئٹزرلینڈ اور دیگر ملکوں سے فنکار میلے میں پرفارم کریں گے. اختر چنال، وہاب بگٹی، مائد ہائی، سازندہ عبداللہ، فقیر ذوالفقار اور روایتی سازندوں جیسے سارنگی، بانسری سے فنکار اپنے فن کا جادو جگائیں گے. قوالی اور کلاسیکی موسیقی بھی میلے کا حصہ ہے. اور اب ایاز سے جانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہفتے میں صرف چھٹی کے دن ورزش کرنا قلبی مرض، گردوں کے مسائل اور موٹاپے جیسے 200 سے زائد صحت کے مسائل کے خطرات میں کمی کے لیے کافی ہے. برطانیہ میں چھٹی کے دن ورزش کرنے والے 90,000 افراد پر کی جانے والی تحقیق میں معلوم ہوا کہ ان افراد کی صحت پر وہی اثرات مرتب ہوئے جو ہفتہ بھر ورزش کرنے والوں کی صحت پر مرتب ہوتے تھے. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ورزش کی مجموعی مقدار فی ہفتہ 150 منٹ تجویز کردہ ایک ہی طرز پر کی جانے والی جسمانی سرگرمیوں سے زیادہ فائدہ رکھتی ہے. تحقیق میں واضح کیا گیا ہے کہ ویکینڈ پر کی گئی سرگرمیاں صرف قلبی بیماریوں کے خطرات ہی کو کم نہیں کرتی بلکہ متعدد کیفیات بشمول گردوں کے دائمی عارضے سے لے کر مزاج کی خرابی تک سے نمٹنے میں مدد دیتی ہیں. فرانس کی ایک کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے زمین کے نچلے مدار میں موجود ایک نینو سیٹلائٹ اور کمرشل گرینڈ اسٹیشن کے درمیان لیزرز کے استعمال کی مدد سے رابطہ قائم کرتے ہوئے پہلی کامیاب آزمائش کی ہے. 2023 کے آخر میں کیرونوس سیٹلائٹ کے لانچ سے شروع ہونے والے اس منصوبے کا مقصد ماحول میں ہونے والی ہلچل کے سبب پیش آنے والے خلل سے نمٹ کر اعلیٰ معیار کی مواصلات کو یقینی بنانا ہے. اس ٹیکنالوجی کا ایک اور فائدہ تیزی سے ڈیٹا کی منتقلی ہے جو سیٹلائٹ کو دیگر سیٹلائٹس اور گرینڈ اسٹیشنز پر بڑی مقدار میں ڈیٹا بھیجنے میں مدد دے گی. ناسا کے مطابق لیزرز جیسی آپٹیکل مواصلاتی ٹیکنالوجی موجودہ ریڈیو فریکوینسی سسٹم کے مقابلے میں زمین پر 100 گنا زیادہ ڈیٹا منتقل کر سکتی ہے. اور سائنسدانوں نے اب تک کے بنائے گئے تفصیلی انفرارڈ نقشے کے حصے کے طور پر لی گئی ملکی وے کی نئی تصاویر جاری کرتی ہیں. ملک کے بالائی علاقوں میں اگلے ماہ کی 5 سے 8 تاریخ تک بارش کے سلسلے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مانسون کے بعد اکتوبر سے دسمبر تک معمول سے کم بارشیں ہونے کی توقع ہے. آبی ذخائر میں پانی کی صورتحال کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیلا ڈیم 86% جبکہ منگلا ڈیم 76% بھر چکا ہے. اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خطہ پٹوہار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش راولپنڈی میں کچیری کے مقام پر 127 ملی میٹر، چکلالہ 110 اور شمس آباد میں 84 ملی میٹر، اسلام آباد میں بوکرا میں 117، گولڈا 90، 0.64، سید پور 43، ایئرپورٹ کے مقام پر 32 ملی میٹر. اس کے علاوہ پنجاب میں جہلم کے مقام پر 62، منگلا 51، چکوال 38، گجرات 33، فیصل آباد 32، سیالکوٹ 27، اٹک 17، سرگودا 15، جوہر آباد 12. خیبر پختونخوا میں دیر میں 42، سدھو شریف 39، مرکانی کلام چراٹ 12 ملی میٹر، کشمیر میں مظفر آباد میں 9 ملی میٹر جبکہ راولا کوٹ 7، کوٹلی گڑی دوپٹہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقی وسطی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں آندھی جگڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے. اس دوران بالائی پنجاب، اسلام آباد اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش، ژالہ باری کی بھی توقع ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: شہید بن نذیر آباد دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ، پٹیدان، سگران، منجودڑو، خیرپور، رحیم یار خان اور سکر میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ اسلام آباد 32، مری 22، لاہور 35، کراچی 35، پشاور 31، کوئٹہ 34، مظفر آباد 34، گلگت 31، کردو 27، سری نگر 24، جموں 30، لے 21، پلوامہ 25، اننت ناگ 25 اور شوپیاں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. وزیر اعظم نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے بامقصد مذاکرات کا راستہ اختیار کرے. شہباز شریف نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینی عوام کے لیے فوری کارروائی کرے اور ان کا ساتھ دے. وزیر اعظم نے امریکی بینکوں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں بنیادی ڈھانچے، توانائی اور زراعت سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کریں. پاکستان اور نیپال نے دو طرفہ اور علاقائی تعاون کے فروغ کی راہیں تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے نوید اکرم.
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों तज्ज़ीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हुमैरा राना और अयाज असलम अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।